السلام علیکم. آپ کے ساتھ ساحل سمندر سے ایک دفعہ پھر رابطے میں. آج میں کچھ غمگین ہوں کہ میری کل ہمشیرہ کا لاہور میں انتقال ہو گیا. وہ کوئی 1-2 مہینے سے اسٹرگل کر رہی تھی کینسر سے. ایکچولی پاکستان میں یہ بڑا معاملہ ہے کہ انویسٹیگیٹو جو پروسیجرز ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. میں ادھر جب امریکہ آیا تو کہا گیا جی کہ 40 سال کے بعد کولونوسکوپی ضروری ہے. تو آپ کی ہوئی ہے. میری خیر ہوئی, اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ کوئی پولپس تھے تو 10 سال کی بجائے 5 سال بعد. اب 29 کو میری پھر ہونی ہے. تو وہاں پاکستان میں ان چیزوں کا کوئی نہ رواج ہے, نہ مطالبہ ہے, نہ خواہش ہے. تو اسی طرح بس دھکے شاہی مادہ پرستی کے معاملات چل رہے ہیں. بینٹلے لندن سے روانہ ہو جاتی ہے, اور وہ کراچی سے لندن کی پولیس, لندن کی حکومت برآمد کرواتی ہے. میری سسٹر سے میرے سے بڑی تھی 2-3 سال. 2 واقعات ان کے ساتھ میں کبھی نہیں بھولتا. ایک تو میں اسکول میں ایک جیسے ہم دونوں کے بیگ تھے, تو میں اس کا بیگ لے گیا, تو نہ ہی میں اس دن پڑھ سکا نہ ہی وہ پڑھ سکی. تو ایک دفعہ میں کوآپریٹیوز میں تھا, تو ایک میجر ریٹائرڈ کا کوئی ایشو تھا, تو وہ میرے ساتھ ہی چپک گیا کہ میں تو مر رہا ہوں. تو رات چون صاحب میں آپ کے پاس ہی رہتا ہوں. میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھی. میری سسٹر یہ ساتھ ہی میرے گھر تھا. میں نے اسے کہا کہ آپ ایک کمرے میں اسے رکھ لیں. تو وہ بیچاری نے رکھا. تو میری امی نے کہا کہ یار تم ان کے کوآپریٹیو بورڈ سے مسائل بھی حل کرتے ہو, اور تم ان کو اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہو. یار عجیب سے آدمی ہو. خیر مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے اپنی سسٹر کے ڈپارچر کا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. سب نے ہی رخصت ہونا ہے. مجھے جس چیز کا غم ہے کہ میں کاش کچھ وقت ہم نے اکٹھے گزارا ہوتا. مطلب یا میں آخری 1 سال ہی اس کے ساتھ ہوتا اگر میں لاہور ہوتا. میری بڑی ہمشیرہ بھی کوئی 3 سال پہلے فوت ہوئی, اور میں آخری سال 2 ان کے ساتھ نہیں گزار سکا. تو یہ بڑا عجیب سا المیہ ہے, کیونکہ جو بچے ہیں ان کا تو اب والدین کا صرف ATM مشین والا رابطہ ہے. اس کے علاوہ بالکل کوئی نہیں ہے. وہ میکینیکل انداز میں ہی دیکھتے ہیں. ہم بہن بھائی تھوڑا سا کنسیڈر ہیومن ویلیوز کو کرتے ہوئے اس چیز کو کرتے ہیں. ماں بستر مرگ پر تھی, تو بیٹا فرانس میں عربی نسل کے گھوڑے خرید رہا تھا, اور ایک بیٹا کل صبح سعودی عرب سے آئے گا, جو 1 مہینے پہلے ماں کی تشویشناک حالت دیکھ کر پاکستان آیا تھا, اور اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ماں کے ساتھ کوئی آخری مہینہ ہی گزار دیں. تو یہی میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی اپنے سبلنگس کا دیکھتا تھا. بڑے عجیب سے معاملات ہیں. ہم یا تو قدرتی جانور نہیں ہیں, ہم کوئی روبوٹس بن گئے ہوئے ہیں, اور اگر واقعی روبوٹس بن گئے ہیں تو پھر تو ہمیں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے. پھر تو ہمیں یہ ڈپارچر سیلیبریٹ کرنے چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے ماسیاں رکھی ہوئی تھیں, خرچے ہو رہے تھے, اور سارا کچھ تھا. اگر ہم قدرتی جانور ہیں تو پھر ہمارا قصور ہے. ہم نے تو خیال نہیں رکھا. اس بیچارے کی عمر تو اتنی تھی کوئی نہیں, 65-66 سال. وہ ساری اپنی زندگی اس نے درس و تدریس میں گزاری. لیکچرر تھی, اچھے کالجز میں رہی. بڑا دکھ ہوتا ہے یہ معاشرے کے معاملات دیکھ کر کہ ہمیں زبردستی جو دل رکھنے والے حساس قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی تنہا کیا جا رہا ہے. میں نے آج یہ اپنی سسٹر کی بیچری ٹویٹر, اپنے واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر کیری کی, اور میں بڑا حیران ہوا کہ حالانکہ میرے فالوورز کوئی اس طرح کے نہیں ہیں. کوئی میں نے ہیرو ورشپنگ کے میں بہت سخت خلاف ہوں, اور بڑی مطلب ایک بیلنسڈ, ایک متوازن دوستی کا حامی ہوں.
تو لیکن ان کی طرف سے جو فکر کا اظہار کیا گیا، کاش اس طرح کا فکر آج کل کی جو اولاد ہے اپنے والدین کا کرے. اپنا بہت خیال رکھیں، ان چیزوں پر سوچیں. یہ بہت ہی اب معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یہ آ گئے ہیں. ہم سنتے ہوتے تھے کہ فلاں نے اپنے ماں باپ کا بستر باہر رکھ دیا یا اس طرح کر دیا، تو اب ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ لٹرلی دس مٹیریل ورلڈ از گوئنگ ٹوورڈز دیٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. اللہ نے